السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے تیسری جنگ عظیم اور دجال کا واقعہ، اس کی ایپیسوڈ نمبر 16 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ کا موضوع میں دجال کے بارے میں بتا رہا ہوں، دجال کی کیا نشانیاں تھیں اور کیسے جنگ ہوگی اور کیسے ہوئے گا۔ دجال جو نکلنے کا اس کا علاقہ ہے وہ کہاں سے ہے؟ ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت اسحاق ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ ابن مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے جن کے جسم پر سبز رنگ کی چادریں یا جھبے ہوں گے۔ جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اسرائیل کے اندر ریشم سے ایک خاص قسم کا لباس تیار کیا جا رہا ہے جو ان کے مذہبی پیشوا دجال کے آنے پر انہیں پہنیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال یاد آ گیا تھا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری زندگی میں نکلا تو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں گا، اور اگر وہ دجال میرے بعد نکلا تو پھر بھی تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ وہ اصفہان کے ایک مقام سے یہود سے نکلے گا۔ حضرت عمر ابن حریث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال روح زمین کے ایک ایسے حصے سے نکلے گا جو مشرق میں واقع ہے، جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کے کتنے ہی گروہ ہوں گے، اور ان میں سے دجال کے ایک ساتھ ہی ایک گروہ ایک ایسا ہوگا جن کے چہرے پھولی ہوئی ڈھال کی مانند ہوں گے۔ کیا واقعی ان کے چہرے ایسے ہوں گے، یا پھر انہوں نے اپنے چہروں پر کوئی ایسی چیز پہن رکھی ہوگی جس سے اس طرح نظر آ رہے ہوں گے؟ واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے۔ اس وقت حدیث میں خراسان کو دجال کے نکلنے کی جگہ بتایا گیا ہے۔ دجال خروج پہلی روایت میں اصفہان اور اس روایت میں خراسان سے بتایا گیا ہے۔ اس میں کوئی تراز نہیں، کیونکہ اصفہان ایران کا ایک صوبہ ہے اور ایران بھی پہلے خراسان میں شامل تھا۔ خراسان کے بارے میں اس لشکر کا بیان گزر چکا ہے جو امام مہدی کی حمایت کے لیے آئے گا۔ لہٰذا حضرت مہدی کے لشکر کے آثار اگر ہم پورے خراسان میں تلاش کریں تو وہ افغانستان کے اس خطے میں نظر آتے ہیں جہاں اس وقت پختون آبادی زیادہ ہے۔ لہٰذا قرائن کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جائے گا کہ حضرت مہدی کی حمایت کرنے والا لشکر خراسان کے اس حصے سے جائے گا جہاں اس وقت طالبان تحریک کا زور ہے۔ البتہ وہ روایات جس میں دجال کے نکلنے کی جگہ عراق اور شام کے درمیانی علاقے کو بتایا گیا ہے، اس میں بظاہر تعارض نظر نہیں آتا۔ اس کی تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا خروج تو اصفہان سے ہی ہوگا، البتہ اس کی شہریت اور خدائی کا دعویٰ عراق میں ہوگا، اس لیے اس کو بھی خروج کہہ دیا گیا ہے۔ یہاں دجال کے نکلنے کا مقام اصفہان میں یہودیہ نامی جگہ بتایا گیا ہے۔ بدبخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو بہت سے یہودی اصفہان کے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، چنانچہ اس علاقے کا نام یہودیہ پڑ گیا۔ یہودیوں کے اندر اصفہانی یہودیوں کے ایک خاص قسم کا مقام ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 اصفہانی یہودی ہوں گے۔ اور پرنس کریم آغا خان فیملی کا تعلق بھی اصفہان سے ہے۔ اس خاندان نے برِ صغیر میں جو خدمات اپنی قوم کے لیے انجام دی اور دے رہے ہیں وہ اس پائے کی ہیں۔ اگر اس دور میں دجال آ جائے تو یہ خاندان دجال کے بہت ہی قریبی لوگوں میں شامل ہوگا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت شخصیات ہیں جو اصفہانی یہودی ہیں اور اس وقت عالم اسلام کے معاملات میں بہت اثر رسوخ رکھتی ہیں۔
ایک حدیث میں روایت ہے کہ ہیشم ابن مالک الطائی مرفوع روایت کرتے ہیں کہ فرمایا دجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے 2 سال تک عراق پر حکومت کرے گا، جس میں اس کے انصاف کی تعریف کی جائے گی تو لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، اور پھر ایک دن منبر پر چڑھے گا اور عراق کے بارے میں تقریر کرے گا، اور میں نے یہاں عدل انصاف قائم کر دیا ہے۔ پھر لوگوں کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا کہ کیا اب وقت آ گیا ہے یا نہیں آیا کہ تم اپنے رب کو پہچان لو۔ اس پر ایک شخص کہے گا کہ ہمارا رب کون ہے؟ تو دجال کہے گا کہ میں یہ سن کر ایک اللہ کا بندہ اس کو اس دعوے سے جھٹلانے گا، چنانچہ دجال اس کو پکڑ کر قتل کر دے گا۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت عمر ابن حسیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے آنے کی خبر سنے اس کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی دجال کے پاس آئے گا، وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا لیکن پھر بھی اس کی اطاعت قبول کر لے گا، کیونکہ جو چیز اس سے دجال کو دی گئی ہے وہ ان سے دنیا اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ شہروں میں ہوتی ہے۔ شہروں سے جو جگہ جتنی دور دراز ہوگی وہاں اس کا اتنا فتنہ ہی کم ہوگا۔ اس بات کی طرف حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بھی اشارہ ہے کہ فرمایا، لوگ دجال سے اتنا بھاگیں گے کہ پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ دجال سے تمیم داری کی ملاقات ہوگی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ الصلاۃ جامعۃ، یعنی کہ نماز تیار ہے۔ راکم چنانچہ میں مسجد گئی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع فرمایا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں یہ واقعہ سناؤں۔ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، وہ میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ وہ مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ 330 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ انہیں 1 مہینے تک سمندر کی موجیں دھکیلتی رہیں، یعنی کہ سمندری طوفان۔ پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے تک پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک عجیب سی مخلوق ملی جو موٹے اور گھنے بالوں والی تھی۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے اگلے اور پچھلے حصوں کو وہ نہیں پہچان سکے، تو انہوں نے کہا، تو یہ ہلاک ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کہ جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگ گرجے میں اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بہت بے چین ہے۔ جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے، کہیں وہ شخص شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی گرجے تک پہنچے، وہاں اندر ایک بہت بڑا انسان دیکھا۔ ایسا خوفناک انسان ہماری نظروں سے نہیں گزرا جاتا تھا۔ وہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنوں تک لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، ہلاک ہو تو کون ہے؟ جب تم نے مجھے پا لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ تو تم مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد تمیم داری نے اپنے بحری سفر طوفان جزیرہ میں داخل ہونے اور جساسہ ملنے کی تفصیل دہرائی۔ اس نے پوچھا، کیا ہیسان کی کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے، اور کہا کہ اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ چشمہ کیا ہے؟ چشمے کا کیا حال ہے؟ اس چشمے میں پانی ہے
تو اس کے قریب کے لوگوں نے اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ پھر اس نے پوچھا امیوں ناخواندہ لوگوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عربوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو تمام واقعات بتائے جو لوگ عربوں میں عزیز تھے اور ان پر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ اب تو میں اپنا حال بتاتا ہوں کہ میں مسیح ہوں۔ ان قریب مجھے نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں باہر نکلوں گا اور زمین پر سفر کروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہ چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہوں گا۔ 40 راتیں برابر گشت میں رہوں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہ جاؤں گا۔ وہاں جانے سے مجھ کو منع کیا گیا ہے۔ جب میں ان میں سے کسی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے ہوئے مجھے روکے گا۔ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا ممبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ المدینہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، میں تم کو یہی نہیں بتایا کرتا تھا کہ ہوشیار رہو۔ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنانے کے بعد پہلے فرمایا کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں، تو پھر اس کے بعد اس خیال کو رد کر دیا گیا اور 3 مرتبہ فرمایا، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ پہلے جب آپ نے فرمایا تو وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ وہ مشرق میں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اسی حد تک رکھا اور دجال کے علاقے کی مزید نشاندہی نہیں فرمائی، اس لیے کہ اس بحث کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔